بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جس کا نام ہے سیکھ لیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کمپلینٹ اور ایف آئی آر میں کیا فرق ہوتا ہے۔ کمپلینٹ کو اردو میں جب ہم لکھتے ہیں تو استغاثہ لکھتے ہیں، جبکہ ایف آئی آر یعنی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کو ابتدائی اطلاعی رپورٹ کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ آپ کو سامنے ایک جو ہے اسکرین شاٹ نظر آ رہا ہے، یہ کمپلینٹ کا فارمیٹ ہوتا ہے، یعنی استغاثے کا۔ اس کو پرائیویٹ کمپلینٹ کہا جاتا ہے۔ یہ سیکشن 200 CRPC کے تحت فائل کی جاتی ہے۔ اس میں جو ہے یہاں پہ اس کا مستغیث کا نام لکھا جاتا ہے یا مستغیثہ کا نام لکھا جاتا ہے، اوپر عدالت کو مخاطب کیا جاتا ہے، اور یہاں پہ بنام میں جو بھی ملزمان ہیں اور یہاں پہ اسٹیٹ وغیرہ آپ کو لکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح کا ایک فارمیٹ ہوتا ہے، یہ کمپلینٹ ہے، جبکہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایف آئی آر ہے، اور 154 سیکشن کے تحت یہ ہے لانچ کی جاتی ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور میں آپ کو اسکرین شاٹ بتاؤں، یہ جسٹس آف پیس یعنی ایڈیشنل سیشن جج کا آرڈر ہے، جس میں جیسے آپ نے جو پٹیشن ہے اس کو مس کنسیوڈ قرار دے کے جو ہے وہ آبزرو کیا یا ہیلڈ کیا، اس میں بتایا، ڈائریکشن دی، کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو میٹر ہے یہ پرٹین کرتا ہے سپروائزری جورسڈکشن آف لرنڈ ایریا مجسٹریٹ، یعنی علاقہ مجسٹریٹ کی جورسڈکشن ہے۔ اب چونکہ یہاں پہ اوفینس کی ایڈیشن یا ڈیلیشن کے بارے میں جو ہے وہ درخواست تھی یا اس میں بتایا گیا تھا، لیکن اگر کسی کی باعث سے خارج ہو یا کوئی ہائی کورٹ میں بھی جائے تو وہاں پہ یہ بھی آرڈر کیا جا سکتا ہے کہ یہ کمپلینٹ آپ اس کیس میں فائل کر سکتے ہیں، ایف آئی آر نہیں بنتی۔ تو ان دونوں میں کیا فرق ہے، انشاءاللہ اس ویڈیو میں تھوڑا سا ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ تو ویڈیو کی ڈیپتھ میں جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر کی کوئی بھی ویڈیو جو میں اپلوڈ کروں آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی ویور نے کوئی بھی سروسز لینی ہے، وہ ویزا ریلیٹڈ میٹر ہے، وہ ٹرانسلیشن سروسز ہے یا لیگل ڈرافٹنگ ہے، تو گیون نمبر 0303582990 پر واٹس ایپ کر سکتا ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس میں ڈفرنس دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پہ ایک کالم میں نے الگ سے بنایا ہے جس میں ایف آئی آر کا بتایا کہ ایف آئی آر میں کیا ہوتا ہے، اور آگے اگلا جو کالم ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کمپلینٹ کا، یہاں پہ کمپلینٹ۔ تو دونوں کو بائفرکیٹ کرتے ہوئے آپ کو جو ہے آسانی ہوگی سمجھنے میں کہ ان دونوں میں کیا ڈفرنس ہے۔ سب سے پہلے یہاں پہ جو میں نے اس کا جو ڈفرنس لکھا ہے کہ جو ایف آئی آر درج کروائی جاتی ہے وہ پولیس کے پاس درج کروائی جاتی ہے، نہ کہ مجسٹریٹ کے پاس۔ تو ایف آئی آر پولیس کے پاس، جبکہ کمپلینٹ جو ہے جو استغاثہ ہے وہ مجسٹریٹ کے پاس دائر کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں اس کا پیٹرن کیا ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کا یہ پیٹرن ہے۔ اس کے بعد جو سیکنڈ والے ہم نے اس میں جو اس کا پوائنٹس لکھا ہے وہ یہ کہ یہ صرف جرائم جو ہوں گے قابل دست اندازی پولیس یعنی کوگنیزیبل اوفینسز کے بارے میں ہی ایف آئی آر درج کروائی جا سکتی ہے، جبکہ نان کوگنیزیبل اگر اوفینس ہوگا تو اس میں ایف آئی آر درج نہیں کروائی جائے گی، نہ ہی ہو سکتی ہے، بلکہ اس کیس میں آپ کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ جس میں پولیس کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ بغیر وارنٹ، اب کوگنیزیبل اوفینس کون سے ہیں یعنی قابل دست اندازی پولیس کون سے ہیں، اس میں بلکہ ایف آئی آر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ ایف آئی آر میں بھی یہاں پہ لکھا ہوتا ہے سب سے اوپر نسبت جرم قابل دست اندازی پولیس، یعنی وہ والے جرم ہے جو قابل دست اندازی پولیس ہے، یعنی وہ والے جرم ہے جن کو جس اوفینسز میں پولیس گرفتار کر سکتی ہے بغیر وارنٹ کے۔ تو اگر کوئی ایسا جرم پایا گیا ہے، یہ آپ اس کے اسکیجول میں دیکھنا پڑے گا، سی آر پی سی وغیرہ کے، وہاں پہ اس کی ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے کہ کون سے جو ہے جرائم اوفینس کو قابل جو ہے وہ کوگنیزیبل ہیں اور کون سے جو ہیں وہ نان کوگنیزیبل ہیں۔ اب یہاں پہ کوگنیزیبل اوفینس کے بارے میں اور نان کوگنیزیبل اوفینس کے بارے میں میں نے الگ سے اس کو بتا دیا ہے کہ جو نان کوگنیزیبل اوفینس ہیں وہ جس میں پولیس گرفتار نہیں کر سکتی کسی بھی ملزم کو بغیر وارنٹ کے۔ اب یہاں پہ ایگزامپل تھوڑی سی میں نے آپ کو شیئر کی ہیں، یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایک سیکشن 427 ہے۔ اب یہ کون سی سیکشن ہے؟ پی پی سی کے پاکستان پینل کوڈ کی ہے۔ اس میں یہ کہ اگر کسی شخص کا 50 روپے یا اس سے زیادہ کا کچھ نقصان ہوتا ہے تو اس صورت میں جو ہے یہ اوفینس لگتی ہے۔ فار ایگزامپل کسی کا کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا، کسی کی بائک کو نقصان پہنچا دیا، کچھ 50 روپے کا اوپر نقصان پہنچا دیا، تو صرف یہی والا، اگر سمپل اس کیس میں صرف یہی والے اوفینس ہو، دیگر کوئی اوفینس نہ ہو، صرف ایک 427 لگے، تو اس صورت میں ایف آئی آر درج نہیں ہوگی، بلکہ وہ کمپلینٹ فائل کر سکتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور یہ وہ اب جو ہے ایک ٹرائل کے تحت مجسٹریٹ میں جو اگر ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کو سزا دی جا سکتی ہے جو بھی ملزم ہے۔ اس کے بعد سیکشن 337A1 ہے۔ اب کسی کی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے تو اب یہ جو کہ سزا کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے، تو اگر کسی کے سر پہ فیس پہ اگر کسی کا کچھ نقصان ہو جاتا ہے، کوئی ضرب آ جاتی ہے، لیکن ضرب اتنی گہری نہیں ہوتی، نہ ہی وہاں پہ بون ایکسپوز ہوتی ہے، یعنی کہ ہڈی نظر نہیں آتی۔ اب یہ چونکہ ایم ایل سی کی بنیاد پر اوفینسز وغیرہ لگتے ہیں کہ کتنا گہرا زخم ہے، ہڈی ٹوٹی ہے نہیں ٹوٹی ہے، ڈس لوکیٹ ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ایم ایل سی کی بنیاد پر جو ہے اوفینسز وغیرہ لگتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے
FIR میں اس کا اندراج کیا جاتا ہے. لیکن اگر MLC میں ذکر ہوا ہے کہ سمپل کٹ لگا ہے, اس میں بون نظر نہیں آئی, فیس پہ کوئی بھی نشان ہے, تو یہاں پہ اس صورت میں 337A1 لگے گی. اس صورت میں بھی یہ بھی جو ہے وہ نان کوگنیزیبل اوفینس ہے, اس اوفینس میں پولیس گرفتار نہیں کر سکتی. ہاں اگر اس کیس میں کچھ اور اوفینسز بھی لگ گئے ہیں, 337F5 لگ گئی ہے, 337F6 لگ گئی ہے, یا کچھ اور 324 لگ گئی ہے, تو اس صورت میں اس بنیاد پر FIR بھی درج ہوگی اور اس کے ساتھ یہ اوفینس بھی ایڈ کر دی جائے گی. اسی طرح 427 کا بھی یہ اوفینس ہے کہ اگر اس میں کچھ اور انسیڈنٹ بھی ہوا ہے اور 427 بھی ہوئی ہے تو اور اوفینسز بھی لگیں گے اور 427 بھی لگے گی. لیکن اگر اور اوفینس کمٹ نہیں ہوئے, سمپل یہ والے اوفینس کمٹ ہوا ہے, تو اس میں آپ کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں, FIR درج نہیں ہوگی. اگلا ہمارے پاس جو تھرڈ والا پوائنٹ ہے کہ ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 154 کے تحت جو ہے FIR درج کروائی جاتی ہے. جیسا کہ اس FIR کے اوپر بھی جو ہے درج ہوتا ہے, 154 کا یہاں پہ ذکر ہے FIR کے اوپر, ہر FIR کے اوپر تقریباً لکھا ہوتا ہے. جبکہ جو کمپلینٹ ہے وہ سیکشن 200 کے تحت فائل کی جاتی ہے CRPC کی, اور یہ مجسٹریٹ کے سامنے جو ہے فائل کی جاتی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس اگلا جو پوائنٹ ہے کہ اگر SHO جو ہے تھانہ FIR درج نہ کرے تو ہمیں عموماً جو ہے, بلکہ عموماً نہیں بلکہ یہ مینڈیٹری کر دیا گیا ہے کہ SP کو آپ درخواست دیں گے, اور SP اگر درخواست نہیں کرتا تو آپ کو جسٹس آف پیس یعنی سیشن کورٹ میں ایک درخواست فائل کرنی پڑ سکتی ہے سیکشن 22A CRPC کے تحت FIR کے اندراج کے لیے, اور جج صاحب جو ہے وہ ڈائریکشن دے دیتے ہیں. لیکن کئی دفعہ ڈائریکشن جو ہے جج صاحب اس کی ڈسمس بھی کر دیتے ہیں, اس کو مسکنسیڈ کر دیتے ہیں, یا کچھ اور وجوہات کی بنا پر کوئی فیملی میٹرز ہوتا ہے, تو FIR اگر درج نہ آرڈر جو ہے وہ اس کا جو ہے ڈائریکشن نہ دی جائے اور ڈسمس کر دی جائے, اور آپ کو یہ بھی آرڈر دیا جا سکتا ہے کہ آپ کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں. دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو اگر پولیس آپ کی FIR درج نہیں کر رہی اور یہ کوگنیزیبل اوفینس بھی ہیں, اوفینس بھی کوگنیزیبل ہے, اور آپ باعث درج کرتے ہیں, ڈسمس ہو جاتی ہے یا نہیں بھی ہوتی, تو آپ کمپلینٹ بھی اس کے علاوہ فائل کر سکتے ہیں کوگنیزیبل اوفینس میں. نان کوگنیزیبل میں تو FIR ہوتی ہی نہیں ہے, تو آپ کو جو ہے وہ لازمی کمپلینٹ ہی فائل کرنی پڑے گی. اس کے بعد اگلا جو پوائنٹس میں نے 5th نمبر پہ لکھا ہے کہ اس میں گرفتاری کا جو ہے وہ خطرہ ہوتا ہے FIR میں ایٹ دی اسپاٹ, یعنی کہ فار ایگزامپل ابھی FIR درج ہوئی, آپ کو پتا ہے نہیں پتا, آپ کو پتہ چل جاتا ہے, تو فوراً آپ کی گرفتاری عمل میں لائی جا سکتی ہے, آپ کو تھانے بلا کے وہیں پہ گرفتاری ڈال سکتی ہے, یا کسی بھی اسٹیج پہ کسی بھی ٹائم جو ہے آپ کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. تو اس وجہ سے اس کیس میں جو ہے آپ کو پہلے گرفتاری کروانے کی جو درخواست دینی پڑے گی سیشن کورٹ میں گرفتاری سے قبل کی. اگر آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ FIR ہوئی ہے تو وہاں پہ چانسز ہوتے ہیں کہ کنفرم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اوفینس کیا ہے, سرکمسٹنسز کیا ہیں. آپ کو اگر جو ملزم ہے اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ میں نے یہ جرم نہیں کیا, تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کورٹ پہ, اس کی ڈسکریشنری پاور ہے کہ وہ بیل کنفرم کرے یا نہ کرے. اس کے بعد جو کمپلینٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب کمپلینٹ عدالت میں فائل کی جاتی ہے تو اس میں ملزم کو بلایا جاتا ہے, بلکہ کمپلینٹ کا بھی جو ہے ایگزامینیشن کیا جاتا ہے کہ واقعی یہ جو کنٹینٹس ہیں یہ بتا رہا ہے کہ واقعی جرم کمٹ ہوا ہے نہیں ہوا ہے, اور اس کو نوٹس کیا جانا چاہیے نہیں کیا جانا چاہیے, وہیں پہ ڈسمس بھی کی جا سکتی ہے. تو اس صورت میں اگر نوٹس کر بھی دیا جو ہے تو ملزم کو موقع دیا جاتا ہے کہ ہاں بھی آپ اپنی صفائی پیش کریں. ویسے تو انویسٹیگیشن آفیسر کے پاس بھی جو اختیارات ہیں, یعنی کہ اس کو بھی ہم جو ہے وہ ملزم حضرات جو ہیں وہ اپنی صفائی بیان کر سکتے ہیں, لیکن اس میں چونکہ جب تک آپ ضمانت نہ کروا لے تو آپ کو خطرہ ہوتا ہے, آپ ویسی شامل تفتیش ہونے جاتے ہیں تو وہیں پہ گرفتاری ڈال کے تو وہ آپ کی ریپوٹیشن خراب ہو سکتی ہے اور کافی مسئلے مسائل کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے. اس کے بعد جو نمبر 6 والا پوائنٹ ہے, یہاں پہ جب مقدمہ چلتا ہے, جب ٹرائل چلتا ہے FIR میں, کیونکہ پہلے FIR درج ہوتی ہے, پھر انویسٹیگیشن ہوتی ہے, پھر چلان سبمیشن ہوتی ہے, اس کے بعد جب ایک چارجنگ فریمنگ آف چارج کے بعد جو ہے ٹرائل چلتا ہے تو سرکار بنام ملزم کا یہاں پہ نام آتا ہے, اس جو ہے وہ ٹائٹل سے کیس چلتا ہے. جبکہ اگر آپ کمپلینٹ فائل کریں گے تو یہاں پہ کمپلینٹ کا نام پہلے آئے گا, مستغیث آئے گا جو بھی اس کا نام ہے مستغیث نام, اور بنام ملزمان کے نام آئیں گے یا ملزم کا نام آئے گا. تو یہ بھی فرق ہے کہ جب سرکار بنام ملزم آئے تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹیٹ اس میں جو ہے وہ پارٹی اب سمجھ لیں, کیونکہ یہ پروسیکیوٹر کے تھرو جو پروسیکیوٹر پیش ہوتا ہے اس کو ثابت کرتا ہے کہ انہوں نے جرم کیا, ملزمان نے نہیں کیا, جو بھی ایک جو ہے اس کا پروسیجر چلتا ہے. جبکہ یہاں پہ کمپلینٹ جو ہے وہ اسی کے نام سے کیس چلتا ہے اور ملزمان کے خلاف یعنی اس کا جو ہے وہاں پہ نام آتا ہے.